ہم بات کر رہے ہیں لیزلی ہیزلٹن کی جو کتاب ہے دی فرسٹ مسلم، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ہم پیج نمبر 13 پہ ہیں، چیپٹر 2 ہے، اسی کا دوسرا پیج، دوسرے پیج کا دوسرا پیراگراف، وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو ہم بات کر رہے تھے دس سائیکولوجیکل ویٹ دیٹ بینگ این آرفن بیئرز۔ آگے اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی زمزم کے کنویں کی، اب یہ ڈسکور ہو گیا ہے، ری ڈسکور ہو گیا ہے۔ ڈسکور تو حضرت اسماعیل کے زمانے میں ہی ہوا تھا، تو اب پھر سے حضور کا دور آنے والا ہے، اس سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، اٹ ہیز بین ری ڈسکورڈ۔ تو حضرت عبد المطلب انہوں نے اس کو ڈسکور کیا۔ اب کیونکہ انہوں نے اس کو ری ڈسکور کیا تو ان کا ایسا ماننا تھا، انہوں نے ایسا کلیم کیا کہ اس پہ میرا حق ہے، میں ہی اس کا پانی پرووائڈ کروں گا جو بھی پلگرمز یہاں آئیں گے، اور اس کنویں پہ حق ہمارا ہے، ہمارے کلان کا۔ ان کے کلان کا نام بنو ہاشم، دی چلڈرن آف ہاشم۔ یہ قریش ٹرائب ہے، ٹرائب کے اندر بڑے سارے کلانز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ قریش ٹرائب کے 4 پرائمری کلانز ہیں اکارڈنگ ٹو لیزلی ہیزلٹن، ان میں سے ایک بنو ہاشم، اور ایک مشہور کلان ان کا بنو امیہ، یو نو دیٹ۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تھے اسپرنگز ایٹسٹرا انسائڈ دی پریسنکٹ آف کعبہ، مکہ میں آف کورس، لیکن اتنا نزدیک خانہ کعبہ کے اور کوئی نہیں۔ دوسرا، اتنا سویٹ واٹر، اتنا پیور واٹر اور کسی کنویں کا نہیں۔ اینڈ دین آف کورس سچ اے پاورفل لیجنڈ بیہائنڈ اٹ، کہ یہ کنواں کوئی عام کنواں نہیں ہے، یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان سے وابستہ ہے، یہ فضیلت اور کسی کنویں کے پاس نہیں۔ تو یہ ایسے ہو رہا ہے مسئلہ۔ تو یہ جو اس کی خاص بات ہے، could have been the reason why he would claim it for himself or his clan, but at the same time this would become the reason why others would not accept it. They would also make the claim کہ no, it should be controlled by everyone. اس میں ایسے نہیں چلے گا کہ you can have the monopoly over it، ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک نیشنل ٹریجر ہے، اس پہ کسی ایک کو حق نہیں دیا جا سکتا۔ سو بیکاز آف دس دے وڈ کویسچن ہز موٹیوز، ہز آنر اینڈ ایوری تھنگ، کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور ان کا ریسپانس جو تھا اس بات پہ، دیٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو ایوری ون۔ انہوں نے ایک بہت ہی ٹیریفائنگ قسم کھائی، اے واو with which he silenced his critics. If he had 10 sons who survived into maturity to protect him, to uphold the honor of Hashims, he swore that he is going to sacrifice one of them right there in the open precinct surrounding the Kaaba. اسی اسپرنگ کے پاس وہ سیکریفائس کریں گے اپنی ایک اولاد کو۔ کہ ان کی جو ایک کلیم ہے، یہ کوئی پرسنل نہیں ہے، ہی از ناٹ آؤٹ آف سم بیڈ موٹو ڈوئنگ اٹ، ہی ہیز نوبل انٹینشنز ان آل آف دس، اینڈ ٹو شو دیٹ ہی وڈ شو پیپل دیٹ ہز انٹینشنز ویر آلویز نوبل، ہی از گوئنگ ٹو سیکریفائس اے son is something in this culture which is measurement of strength.
I am going to cut off a part of my strength. And then 10 of them. 10 औलादे, ये बहुत है, ये किसी के नसीब में नहीं होता 10 औलादे. तो ये कह रहे हैं एक तो टू शो यू दैट आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द थिंग्स आई वुड हैव 10 kids, 10 sons. And then to show you further that I am on the right side, I'll sacrifice one of them right here. और ये जो कसम थी, it somehow cowed his critics into silence. खामोश हो गए वो. ये ह्यूमन सैक्रिफाइस ये खुद में एक टेरिफाइंग आइडिया है. एंड मोर सो क्योंकि ये कौम वाकिफ़ थी अबाउट हज़रत इब्राहीम एंड हज़रत इस्माइल. वो जो इंसिडेंट है ये वाकिफ़ थे उससे कि ऐसा एक बार हुआ था पास्ट में. एंड हाउ एट दैट मोमेंट अल्लाह ताला ने क्या किया, रिप्लेस किया हज़रत इस्माइल को विद एन एनिमल एंड asked or allowed Hazrat Ibrahim to go ahead with that instead. So in a way being symbolic of that human sacrifices ये नहीं है अब आगे के लिए. उससे पहले था या नहीं, we wouldn't comment on that for now, but उसके बाद तो कम से कम नहीं है. और इसी वजह से प्रोबेबली लेज़ली हेज़ल्टन का मानना है कि जो खाने काबा का इंटीरियर है वहाँ पे इट वाज रूमर्ड कि अंदर उसके देयर वर द हॉर्न्स ऑफ दैट एनिमल विच वाज सैक्रिफाइड. जो हज़रत इस्माइल की जगह सैक्रिफाइस हुआ था एनिमल, उसके जो सींग है, जो हॉर्न्स हैं, उनको रखा गया था खाने काबा के अंदर. खाने काबा के अंदर आने जाने की इजाज़त कम रही होगी, तो इसीलिए कहा फॉरबिडन इंटीरियर ऑफ काबा. अब ये फॉरबिडन इंटीरियर है और यहाँ अंदर कुछ रख नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं रख सकते, इवन देन ये रखा गया था. सो शी इज़ टेकिंग द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल टू मी कि ये इवेंट का सिग्निफिकेंस है. नो मोर सैक्रिफाइसेस नाउ. एंड देन दिस पर्सन इज अगेन टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइसिंग. ओह माय गॉड, ही विल सैक्रिफाइस हिज सन. It's such a big act. It's an Abrahamic act. It's at the level of Hazrat Ibrahim. इतनी बड़ी इवेंट हो गई है. तो then to add to it, they knew कि having 10 children, how is he so sure कि 10 औलादें होंगी इनकी, and 10 sons, it is definitely a sign of extraordinary favor from God. Extraordinary. एक हो, 2 हो, 3 हो, ये 10 की बात कर रहे हैं. लोग की एक से ज़्यादा वाइव्स के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है. इन्फेंट मोर्टेलिटी पीक पे, मैटरनल मोर्टेलिटी पीक पे. तो ऐसे माहौल में, इन हालात में इतने बच्चे नामुमकिन. इसको थोड़ा सा, इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है. A lot has been made out of many wives of the Prophet and about the age of at least one of them. Such comments first come from isolation, people who are not aware of Prophet's life. They wouldn't know it. Second, those who are not aware of his teachings. The Prophet is not all about marriage, for example. There is much more to it. जो इखलाकी तालीमात हमको मिलती हैं हुजूर से, वही प्राइम और सेंटर है about Prophet sallallahu alaihi wasallam. What do we learn from him? We learn from him ethical conduct. That's what we learn. And then we see what are his teachings with respect to these things. And we see there's an enormous literature that has been left behind, ascribed to him with a fair degree of certainty, which tells us how to behave, how not to behave. And the directives far outnumber his directives
acts and tacit approvals about matters related to marriage, though they are also part of it. تو ابھی کے زمانے میں lot is made out of it, but to understand that we would have to appreciate a few things. وہ یہ کہ پرانے زمانے میں یہ جو لٹریسی ریٹس ہیں پہلے تو آج کل کے زمانے میں بہت بڑھ گئی ہیں، تو ہم کو پرانا زمانہ ان پڑھ لگتا ہے. سملرلی آج کل ہمارے جو ہیلتھ یا ٹیکنالوجیکل انڈیورز ہیں، ہم کو لگتا ہے یہی تھا پاسٹ میں بھی. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. جب ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو وی فائنڈ اے فیو تھنگس which are very different than ours, which would necessitate particular ways of living, which might sound very different to us today, very obnoxious or out of place today. One of them is polygamy and early marriages, جو اس وقت unthinkable لگتا ہے. ہم اس ایرا میں جی رہے ہیں جہاں پہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے 70 سال کی عمر میں تو وی سے کہ ہائی جوان موت ون کیا وچھاؤ نہیں ون وچھن کہیں کہ ابھی اس نے کیا دیکھا ہی تھا. ابھی اپنے کہتے ہیں کہ بچن ہن بہار اوسس ون وچھنے وائن وچھا کہتے ہیں نا، ہمارے کشمیری میں یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں کہ ابھی انہوں نے دیکھا ہی کیا تھا، اب ان کے بچے بڑے ہو گئے، اب ان کے پوتے تھے. 70 دیٹ از 70. پیپل لیو 80 90 بڑے آرام سے آج کل کے دور میں. No one would be surprised that someone is 80. Would you be surprised? You would not be. Someone is 90, you would not be surprised. 120 پہ سرپرائز ہو جاتے ہیں اب، 110 پہ تھوڑا بہت سرپرائز ہوتے ہیں. She has touched 100 تو تھوڑا سا انسان بڑا وہ فیل کرتا ہے واو. 80 no one is surprised. ہمارے اراؤنڈ فیملیز کے اندر لوگ ہوں گے جو 80 ہوں گے اور محسوس بھی نہیں ہو رہا. But this was not always the case. یہ ہمیشہ کیس نہیں تھا. لائف ایکسپیکٹینسی واز فیئرلی لو. لائف ایکسپیکٹینسی کہتے ہیں کہ کتنا ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں ایک ایوریج انسان جیے گا. یہ 40s تک ہوتی تھی، 40s میں بھی ہو جائے گی، 30s میں بھی ہو جائے گی، 50s میں ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ، بس دیٹس آل. پیپل ور سپوز ٹو ڈائی ان اے فیو ڈیکیڈس، دیٹس آل. پتہ ہی تھا کہ کچھ ایک ڈیکیڈس ہیں پھر گزر جائیں گے فار ون ریزن اور انادر. پہلے تو پینسلن ابھی ڈسکور نہیں ہوا تھا، دیٹ مینس اینٹی بایوٹکس ہمارے پاس نہیں تھے. سنگل سورس آف ڈیتھ انف وہ ہے اینٹی بایوٹکس کا نہ ہونا. پھر اس کے بعد وارفیئر، پلیگز، قحط سالی، اینیملز. یہ جو ابھی کا سوشل اسٹرکچر ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ سارے ایک وقت پہ جنگل رہے ہوں گے. جہاں پہ بھی آپ اس وقت بیٹھے ہیں ایک وقت پہ جنگل رہے ہوں گے، خونخوار جانور آس پاس سے گزرے ہوں گے. جہاں پہ آپ کے اس وقت پیر ہے کسی شیر نے بھی پیر رکھا ہوگا ایک وقت پہ. ڈیتھ واز دی نارمل اسٹیٹ آف بینگ. ہونا مشکل تھا، نہ ہونا آسان تھا. ایسے حالات میں we would want, if we were a society like that, we would want more of our women to have maximum fertility. A woman would be treasured for her capacity to bear a child. And a man, what would he want? He would want to be able to spill over his seed as much as possible for this very reason. Now, children are also very important. Why would a man want to do that? We can have many men and many women. Why would a man want to do that? Because nation states ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. ابھی یہی ہے، یہ اکیلا بندہ ہے، اس کا بھائی ہے، بس یہ دو ہیں. ان کو بچانا ہے خود کو باقی سے. اب ایک قبیلہ ہے، کلان ہے، اس کو بچانا ہے. کلان کیسے بچائے گا؟ اس میں 6 عورتیں ہیں، 6 مرد ہیں. سو واٹ وڈ دے وانٹ ٹو ڈو؟ اور جب کبھی اٹیک ہوگا بھی اٹس مین آر مور پرون ٹو دیٹ، سو دیر وڈ بی 4 men and 6 women. How do we deal with this situation? We have 2 extra women
and we want to have fertility as much as possible. Fertility is number of children. So we would say a woman who carried 10 children more fertile, 2 children less fertile, 0 children infertile. बिल्कुल fertility नहीं है. So what would we do? So cultures would devise methods for such situations. One of the methods is कि they are going to share these women. ये भी किया जा सकता है. We have cultures who have done it. Others would form the bond of marriage which would be polygamous. That one of them would have 2 wives, one of them would have 2 wives, the other would have 1 and 1. So now any clan, to be able to have more sons, because sons are your Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, they are your Ministry of Food Processing, they are all of these important things that are required for the tribe to last. So what would that mean? That would mean they would want to have as many women through which they can get as many children as they can, who are their own. That's why one of the theories of war was this: they would not take men as captives, they would take women as captives. Men they would get rid of. Man, liability. Woman, carrier of seed. And probably this also explains why women were associated with honor, so that you would protect them more than others. So, and this would also be kind of, उसको कहते हैं ना, deterrence. Deterrence theory के हिसाब से modern warfare में हमारे नेबरिंग मुल्क के पास फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन है. सो वी वुड ऑल्सो वांट टू डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन सो दैट वी मेंटेन क्रेडिबल डेटरेंस, कि इफ दैट कंट्री wants to attack us, it knows that we have the capability of attacking back. ठीक है, इसको कहते हैं डेटरेंस मेंटेन करना. तो इस हमारा जो ये पास्ट है, इस वक्त में डेटरेंस मेंटेन करने के लिए भी ये एक चीज़ थी कि इफ़ यू वांट टू वेज अ वॉर, you really want to wage a war, if you wage a war and you lose, we are going to kill all of you and we are going to take your women as slaves. And this you would find explained in Quran as well. It quotes Pharaoh. What does Pharaoh say to the Israelites? He says, we are going to beat you, we are going to defeat you, and we are going to kill all of your men, and we are going to take your women as slaves. The point that we are discussing, going back to that, कि इस वक्त में क्या हो रहा है, we want as many women and we want our ये tribe जो है, it wants its own tribe to be able to have as many children as possible. ठीक. Now add another variable to it, which is life expectancy. Life expectancy क्या है? 40 साल, 30 साल. ठीक है, ओके, गुड हो गया जी. तो ये काम कब करना है? ये 40 साल के अंदर अंदर करना है सारा काम. 50 बच्चे रखने हैं या 500 रखने हैं, ये कितने में करना है? इतने 40 ईयर्स में करना है बस. ओके, ये भी गुड हो गया जी. वुमेन के साइड से एक और वेरिएबल है जो मैन के साइड नहीं है. मैन के साइड से वार वाला वेरिएबल है, वो वुमेन की तरफ से नहीं है. और वुमेन हैव एन एसोसिएटेड वेरिएबल. वो क्या है? She has a good amount of chance or reason to die earlier because of childbirth. Man would not die of childbirth. So if a man impregnates a woman, both are same age, the chances of woman to die has all of a sudden increased because other variables are still the same. इसको कहते हैं maternal mortality. तो औरत के डेथ होने के चांसेस भी हैं. तो इसको कवर करने के लिए आप क्या करेंगे? अब कवर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? एक मर्द शादी करेगा औरत से एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल फॉर द वुमन टू बी एबल टू कैरी अ चाइल्ड. दूसरा, he would want to marry as many women as possible. Why? Because the chances of her death are imminent and more. And
When she delivers a child, she would not be able to deliver another one in some time. And if she is forced to, the chances of death increase more. That means after birth, the woman has to have some time. The man doesn't need. He can impregnate daily. So what would he want? He would want more women. So polygamy के reasons historic ये हैं. Early marriage के reasons ये हैं. Then there is another variable. Why would this child survive? Why on earth would it survive? ये कौन सा स्किम्स में पैदा हुआ है, इंक्यूबेटर में रखा गया है. There are enough chances that this child is also going to die. Infant ही. इसको कोई मिशन इंद्रधनुष के तहत ये नहीं लगे हैं वैक्सीन्स. BCG नहीं किया गया है इसको. इसका सेरलैक, NAN1, NAN2 इसको ये नहीं खिलाया जा रहा है. देयर आर एनफ चांसेस कि ये बच्चा भी, इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी. इन्फेंट मोर्टेलिटी आपको देखना है कि उस सोसाइटी में इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा रही होगी या कम. इस वक्त भी इसके एविडेंसेस हैं. जितनी एडवांस कंट्रीज होती हैं उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी कम होती है. जितनी अंडर डेवलप्ड होती है कंट्री उतने उनके ज़्यादा होती है ये दोनों मोर्टेलिटीज़. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जितनी डेवलप्ड कंट्री होती है उतना ऊपर होता है, और जितना वो अंडर डेवलप्ड होगी उतनी कम होगी. तो सम टोटल ऑफ दिस डिस्कशन देन वुड बी cultures around the world would want their children, men and women, to marry as soon as possible. Second, they would want men to marry as many women as possible. At the same time, then, cultures would devise methods for a kind of fair distribution of these women among men. How? What would they do for that? They would put a limit on marriage. They would put a limit. How would they do it? It would either be done through norms, laws, and regulations, or simply by economic means. You are not able to sustain women. Why would they be there? They would not be there. Someone else would come and take them away. So economic reason की वजह से अगर आप अब किसी भी एंशिएंट सोसाइटी को देखेंगे, लोअर रग्स ऑफ द सोसाइटी दे वुड मैरी वन, और अपर एशेलॉन्स वो क्या करेंगे? दे वुड मैरी मोर देन वन. या आप लगभग हर सोसाइटी में देखेंगे एंशिएंट वर्ल्ड में, प्योर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से. दे वुड बी एबल टू सस्टेन ऑल दीज वुमेन, द अदर्स वुड नॉट बी एबल टू. या फिर नॉर्म सेट होंगी कि मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइसेस in 2s, 3s or 4s. If you cannot do justice between them, marry only one. ये एक नॉर्म सेट हो गया, एक लॉ आ गया कि तुम इतना ही कर सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 ही कर सकते हो, 2 ही कर सकते हो. इफ़ यू डू नॉट हैव मीन्स एक ही करनी है. जस्टिस नहीं कर सकते, एक ही करनी है. हिंदुस्तान में भी ऐसे रूल्स हमको मिलते हैं. तो ट्राइबल सोसाइटीज़ को अगर आप अभी भी देखेंगे, यू वुड फाइंड दिस. देन देयर वुड बी ऑनर एट्सेट्रा एसोसिएटेड. मैरिज जिससे हम रिलेशंस आपस में बनाएंगे, रिश्तेदारी बढ़ाएंगे. 2 ट्राइब्स साथ में बेहतर है 1 ट्राइब अकेला उससे. सो हाउ वुड वी डू दैट? बाय क्रॉस मैरिंग इनटू वन अनदर्स ट्राइब. सो ऑल ऑफ दीज रीजंस वुड मेक एंशिएंट वर्ल्ड वेयर पीपल वुड मैरी वेरी यंग. And this is not a story which is very old. If you go to villages, or if you go to tribal areas, or if you talk to your grandparents, you would see they must have married earlier as compared to where you are. I wouldn't say that they married at 13 or 14, though there are such examples, but definitely earlier than you. और जो उनसे पहले के होंगे उन्होंने और भी earlier. Now this explains why in ancient world these things were not an issue. कोई इससे no one would bat an eye or bother about it कि ये क्या है. ये modern era की morality है जो create हुई है by the unique circumstances we are faced with, जहाँ पे more than one marriage इसको ऐसे हम देखते हैं कि oh this is not fine.
ایک سے زیادہ شادی. جبکہ ماڈرن ورلڈ میں پیپل ہیو فاؤنڈ ادر ویز آف ڈوئنگ اٹ. So no one would bat an eye if you have 4 girlfriends. But if you start giving them rights, all of those 4, that's a problem. If you give them rights. Otherwise not an issue. They were willing, you were willing, تو کیا کسی کو دقت. But if you give them rights, اگر تو حقوق دے دیا ان کو, گھر دے دیا, ریسپیکٹ دی, تب ایشو ہے. تو خیر, this was about no matter how many wives a man had and the frequency of infant mortality. تو اسی لیے 10 اولادیں اور 10 بیٹے ہونا almost impossible تھا اس دنیا میں. Now you can understand why. کیونکہ infant mortality کی frequency, maternal death کی frequency, اس میں ایسی luxury impossible تھا. Yet when we see year 570, Abdul Muttalib has 10 sons and they have survived. Wow. اور اگر ابن اسحاق کی ہم بات مانیں تو ابن اسحاق کہتے ہیں there were none more prominent and stately than they, nor of more noble profile with noses so long that the nose drank before the lips. ان کی جو nose, it was so big, so long that if they would drink, the tip of the nose would fall first into the whatever they were drinking, water or milk. Now, long noses seems to be a character of what they would call beautiful in this culture. So, it would be a feature that would be admired in that society. تو یہ کشمیر میں بھی ایسا ہی ہے, لانگ نوزز یہاں پہ اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے. دیٹس بیوٹی اسپاٹ کی طرح وہ ورک کرتا ہے. اینڈ دیز ویر دی پیپل ہو اسکارنڈ سنب نوزز, شارٹ نا کائنڈ آف تھک نوز جو ہوتی ہے, لٹل پوائنٹڈ ٹورڈس ایٹ ٹپ نا, اوپر کی طرف. تو they would not consider it to be manly کہ ایسی ناک ہو کسی کی. تو and they would also not like the pale skin of the Byzantine Greeks. They would refer to them as yellow men. So that was also not considered good. They would want them to be red, reddish complexion. آپ نے غازی word سنا ہوگا. غازی comes from reddish complexion. تو غازی, so وہ warrior کے ساتھ یہ associate ہو گیا تھا, red color. And then blood is also red and Ghazi would خون بہائے گا جنگ میں, تو Ghazi of reddish complexion. Now he has 10 children and he has kept this vow کہ when my 10 children survive, I am going to sacrifice one of them. Now it was time for Abdul Muttalib to fulfill his vow. آپ کا جو ورڈ آپ نے دیا ہے یہی ہے آپ کا پاسپورٹ اس سوسائٹی میں. ورڈ, یہ بھی ہمارے ایرا کی بیماری ہے کہ ورڈ ہم صرف قسم کو کہتے ہیں. نہیں, آپ جو بھی بات کر رہے اٹس آلریڈی اے قسم. قسم کھانے کی ضرورت صرف تب پڑتی ہے جب سامنے والے کو ہم کنوکشن بھی دلانا چاہتے ہیں, کہ اس کو کنونس کرانا چاہتے ہیں کہ نو آئی ایم سیریس اباؤٹ اٹ, دس از ناٹ اے اسمال میٹر, اٹس اونلی فار دیٹ اٹ از ڈن, کہ میں قسم کھاتا ہوں. اٹس ٹو شو دیٹ سیریسنیس. بٹ ادروائز دا ڈیفالٹ اسٹیٹ وٹ ایور یو سے از آلریڈی دیٹ. بول دیا ہم قصہ ختم, کوئی آگے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے معاملات میں. قسم کے لیول پہ ہی ہے ہر بات جو آپ کرتے ہیں, اس کو یاد رکھیں. سو ایوری ورڈ یو اٹر, wherever you utter it, in whatever condition you utter it, except if you are in sleep or intoxicated or somehow in a state where you don't have اختیار, ہر ایک چیز پہ لائبلٹی ہے. ادروائز ان معاملات میں لائبلٹی نہیں ہے. جیسے کوئی مینٹل پیشنٹ ہے, اس نے کچھ بول دیا تو وہ نہیں مانا جائے گا قسم. That would not be considered a word because he is not in that state. Similarly, سو کے اٹھائے,
بھی پتہ نہیں پورا دماغی توازن یا نیند میں بات کر رہا ہے، یا پھر چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا 3 سال کا کچھ اپنے حکلاتی ہوئی لینگویج اسٹیمرنگ ایٹسیٹرا اس پہ بول دیا کچھ، تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. باقی جو بھی آپ ورڈز یوز کرتے ہیں نارمل SMS واٹس ایپ میسیج اسنیپ چیٹ یا ایسے بات کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، یہ ساری چیزیں آلریڈی قسم کے لیول پہ ہی ہے. آپ سے سوال پوچھا جائے گا آخرت میں، جو آپ کو لگتا ہے مذاق، یہ مذاق نہیں ہے. موٹر آن کرنے کو کہا ہے تو کرنا، بولنا نہیں. بولنا آپ کا لیک آف کیریکٹر دکھاتا ہے. بولنے کی کوئی اچھی وجہ ہونی چاہیے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ ہو سکتی ہے آپ ٹریفک میں پھنس گئے، آپ کو امی نے بلایا، آپ گر گئے، پھسل گئے، ڈاکٹر جانا پڑا، ٹیچر نے چھوڑا نہیں ٹائم پہ. باقی سارے معاملات میں موٹر آن کرنے کو آپ نے وعدہ کیا آن کریے گا، یہ دین کا حصہ ہے. ہر ایک چیز دین کا ہی حصہ ہے. سو اے مینز ورڈ از ہز بانڈ، یہی اس کا پاسپورٹ ہے اس سوسائٹی میں نیویگیٹ کرنے کے لیے. اور اگر اس سوسائٹی میں رہنا ہے، جینا ہے، اف یو وانٹ ٹو ہولڈ یور ہیڈ ہائی، یو ہیو نو چوائس ان دس میٹر. یو ہیو ٹو فلفل یور ورڈ. The only question in front of Abdul Muttalib is which son? But can a father ever make this choice? Can a father ever do it? Can he choose between one son and another? If that is the case, how is Abdul Muttalib going to choose which one would he sacrifice? And he chooses the traditional way to decide. What is he going to do? ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اینشنٹ پیگن کلچرز میں ہم کو ملتا ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. دے وڈ ہیو اے کائنڈ آف این اوریکل، اے ٹوٹمک آئیکن. تو دیز آر فگرز who would be in betweeners kind of between God and people, and they would think that they are able to interact with God through these icons. These icons tell them the will of God. So the totemic icon here in the Quraysh tribe is the sacred stone of Hubal. Hubal کا جو سٹون ہے، یہ Hubal خدا کی ایک پرتما ہے، ایک سٹون ہے. And it was around Kaaba, and this is where you would consecrate anything. کسی بھی چیز کو sacred بنانا ہے، ہم کرتے ہیں نا، we consecrate our hand for example. خانہ کعبہ کے قصہ کو چھو کر ہم اپنے ہاتھ کو consecrate کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ مالتے ہیں، تو بھی kind of اس کی sacredness میرے ہاتھ میں آ گئی، میرے ہاتھ سے میرے چہرے پہ آ گئی. And face is a symbol of your entire being, that's why face پہ اس کو کرتے ہیں. ایک سیکرڈ بنانا کسی چیز کو، کہتے ہیں کسی بزرگ سے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے، تو that's called consecration. So this was the stone. جہاں پہ کسی چیز کو جب سیکرڈ بنانا ہوتا ہے تو ایسے کرتے ہیں. تو قسم کھانی ہے تو یہیں پہ کھائیں گے، 2 لوگ نے کوئی ڈیل سائن کرنی ہے تو یہیں پہ کریں گے، دوستی اور دشمنی کی قسمیں ساری یہی کھائیں گے، جنم جنم کا ساتھ ہے تمہارا ہمارا، وہ فیصلہ بھی یہیں پہ ہوگا. تو جب کوئی مشکل فیصلے لینے ہو، جس کو جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، ان کا بھی اپنا طریقہ تھا. they would go to this stone and find a way, and then if they were able to do it correctly, Hubal for them would express the will of God, and خدا کو یہ اللہ کہتے تھے. the high one says لیزلی ہیزلٹن. لیزلی ہیزلٹن نے یہاں پہ ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے ALLAH نہیں لکھا ہے، انہوں نے ال-لاہ لکھا ہے. That means she is insinuating that Allah comes from the word al-ilah. یہ ان کا ماننا ہے. مسلمان ہسٹری میں 2 رائے رہی ہے بائی اینڈ لارج اس معاملے میں کہ خدا کا نام کیا ہے. میجورٹی کا ماننا یہی ہے اللہ از the proper name ascribed to God. اور یہ ایک ورڈ ہے، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے.
یہ الہ سے نہیں آیا ہے. لیکن دوسرے سائڈ سے جو آرگومنٹ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کمز فرام الہ. الہ اور اللہ کا ریلیشن سمجھنے کے لیے آپ انگریزی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے دی بک. بک کوئی بھی بک ہو سکتی ہے, دی بک کوئی ایک بک ہو سکتی ہے. ویسی گاڈ ود اے اسمال جی, جی او ڈی, کوئی بھی خدا. گاڈ ود اے کیپٹل جی, جی او ڈی, دیٹ کین اونلی بی اے پرٹیکولر گاڈ, ون ٹرو گاڈ. تو الہ کوئی بھی خدا. تو ہوبل از این الہ, اللات از این الہ, المنات از این الہ, العزا از این الہ. تو یہ سارے ان کے خداؤں کے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بولے. یہ 4 پرومیننٹ ہے. ان میں سے اللات, العزا اور منات, ان کو مانا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں. یہ اللہ تعالیٰ کی 3 بیٹیاں ہیں. تو اور بھی خدا تھے بڑے سارے, ان کا بھی ذکر ہے ہماری کتابوں میں, اور یہ 4 پرومیننٹ ہے, ہوبل, اللات, العزا اور المنات. تو یہ کیا ہوا تھا اگر ہم اس کو انگریزی میں بولیں گے, العزا, المنات. العزا از ون آف دی گاڈس آف دی اینشنٹ عربس. یہاں پہ جو گاڈس ہوگا اسمال جی والا ہوگا, عربک میں اسی کو بولیں گے الہ, ٹھیک. لیکن جب دوسرا بولیں گے دی گاڈ تو جی کیپٹل ہو جائے گا, دی نہیں لکھنے کی ضرورت, پراپر ناؤن ہو جائے گا, اب کامن ناؤن نہیں رہا. تو وہ الہ ہوگا. تو اس کو آپ دیکھیں گے جیسے لا الہ, نہیں ہے کوئی خدا, تو یہ والا الہ ہو گیا اسمال جی. اللہ, تو یہ جو دوسرا والا ہو گیا یہ اللہ ہو گیا, ٹھیک. تو نہیں ہے کوئی خدا, دیر از نو کیپٹل اسمال جی والا گاڈ ایکسیپٹ گاڈ کیپٹل جی والا گاڈ. تو اسی لیے یو وڈ سی ٹو ٹرانسلیشنز, دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ, پہلا والا اسمال جی, دوسرا والا کیپٹل جی. اور یو وڈ سی دی ٹرانسلیشن دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. So now you understand the philosophy behind the two. One believes Allah is al-ilah, the God, اسی لیے انگریزی میں God لکھیں گے. دوسرا والا کہہ رہا ہے نہیں, یہ پراپر ناؤن ہے, یہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے ڈفرینٹ لینگویج میں. اس کا نام محب ہے, تو انگریزی میں اس کا نام محب ہی ہوگا, اس کو لور نہیں بلائے گا کوئی. اس کا ایسا نہیں کرے گا کوئی. لیکن جو بلیو کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے یہ ایسے نہیں استعمال ہو, اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا. ایسے ہی کتاب اور الکتاب, تو الکتاب کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے دی بک اور ایز قرآن بوس, کیونکہ دی بک ہوا نا یوز, تو یہ پراپر ہے, کسی کے لیے ریفر کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کہہ کر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے. کافی سارے لنگوسٹکس کا یہ ماننا ہے. یہ مطلب ان کو کالر سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, ایسا کچھ نہیں ہے. کافی سارے عرب لنگوسٹس کا یہ ماننا ہے کہ اللہ ورڈ کی ایٹیمالوجی یہ ہے. اچھا, اگر یہ ایٹیمالوجی ہے بھی, اس کے بعد بھی کیا خدا کا یہ نام ہو سکتا ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے خدا کا نام, ٹھیک. اب اگر کوئی فلسافیکل لیول پہ اس پہ آرگیو کرے, فلسافیکل آرگیومنٹس ابھی بھی رہتے ہیں, کیا خدا کا نام ہو سکتا ہے, اس پہ فلسافیکلی آرگیو کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں. سو دیر آر فلسافیکل آرگیومنٹس فار بوتھ. وٹ ایور از نیمیبل, بٹ فار نیمز ٹو ایگزسٹ لینگویج نیڈ ٹو ایگزسٹ. گاڈ از دی فرسٹ, سو وائی وڈ ہی ہیو اے نیم. تو خیر, the name always has to exist there. So those philosophical arguments are beyond the scope right now, but this is what the sentence means, because we are simultaneously learning how to learn. کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اندر بڑی ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو ادروائز نہیں دکھتی ہے. تو ALLAH اگر کوئی لکھے گا تو اس میں A کیپٹل لکھے گا, انہوں نے اسمال لکھا ہے A, تو اس کا مطلب ہوا یہ اس خیمے میں ہے کہ اللہ comes from الہ, the great lord of the sanctuary. یہ فگر ریموٹ ہے, مسٹیریس ہے, دور ہے, اس کے پاس پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, انٹرمیڈیریز کے تھرو.
اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں, ہم تمہاری جگولر وین سے بھی قریب ہیں تمہارے. So lest there be any doubt that these were matters of life and death, Hubal spoke through arrows. ہر ایک ایرو پہ آپ انسکرائب کریں گے a particular thing. So if there was a question of when you should do something, تو آپ کیا کریں گے, آپ ان ایروز پہ لکھیں گے now, later, never. یا آپ اسپیسیفک ٹائم لکھیں گے ٹوڈے, ان 10 days, ان 1 month, وٹ ایور, جو بھی آپ کو جس میں آپ فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں ان میں سے آپ ان ایروز پہ لکھو گے. پھر آپ کچھ اپنے جو ہوں گے ان کے اس وقت کے جو ہوتے ہیں نا ورڈس وغیرہ, اسپیلز ایٹسٹرا, وہ پڑھیں گے. انووکیشنز وڈ بی میڈ, دین دے وڈ میک اے سیکریفائس. the sacrifice could be a goat, could be a camel, could be anything. اور جو پھر فائنلی یہاں کے جو پریسٹ ہوتے تھے, جو چیف کسٹوڈین ہوتے تھے ہوبل کے, وہ کیا کریں گے, وہ ان ایروز کو ایک ساتھ بنڈل کریں گے and they would place them on the ground pointing upwards. And then جیسے چائنیز کلچر میں بھی he would let them fall, کھڑے رکھ کر ان کو گرا دیں گے. اور یہ جب گریں گے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں گریں گے. 3 ایروز آپ کے ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے زمین پہ کھڑے رکھے اور آپ نے چھوڑ دیا. So these arrows would fall in different directions. Whichever arrow would fall pointing most directly to Hubal, وہ والا ایرو آپ کی ججمنٹ ہے. یہ ہے طریقہ. تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے, یہاں پہ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے آج کل یا 10 دن. یہاں پہ مسئلہ ہے 10 اولادیں ہیں, 10 میں سے which one? What are we trying to answer? We are trying to answer how was it that the prophet was almost not conceived at all? That we are trying to answer. So this time 10 arrows were placed. Each arrow is inscribed with the name of the 10 sons. پورا شہر اکٹھا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا روز کہ ایک ہیومن سیکریفائس ہو, اور ایک فادر کے حالات دیکھنے کے لیے, جو اس کلچر, اس سوسائٹی میں سب سے بڑی کرنسی ہے ویلتھ کی, سن, اس کو سیکریفائس کرنے والا ہے ایک فادر. اٹس این انارمس تھنگ. پورا شہر جمع ہے, سب ایکسائٹیڈ ہیں, سب thrilled ہیں, and at the same time what was at stake, they are horrified by it. A human being sacrificed. There's a chill in the air, there's a murmur of anticipation, there's a raucous clamor, and now the moment is nearing. ہر ایک پل سے ہم اس پل کی طرف پہنچ رہے ہیں, نزدیک آ رہے ہیں اس کے. اب بس نام لکھے گئے ہیں, 10 ایرو پاس ہیں ہمارے, اب بس ان کو پلیس کرنا ہے اور 1 منٹ میں فیصلہ آ جائے گا. The custodian lifts those arrows, places them where he can, and lets them fall. And everyone is pressed in close. Everyone wants to be the first one to see and hear whose name has come up. Which arrow is facing the huge stone of Hubal? Whose name would it be? Which of the 10 sons would be sacrificed today? And when the name of the son was announced, a horrific gasp. It rippled back through the crowd. نام ایسا بولا گیا کہ خاموشی چھا گئی. یہ ویسا ہی انیویٹیبل رزلٹ تھا جیسے گریک ٹریجڈیز میں ہوتا ہے. گریکس کی جو کہانیاں ہیں, دے آر ون آف دی جانرز دے چیریش از ٹریجڈی. رومیو اور جولیٹ ایک نہیں ہو پاتے ہیں یہاں پہ انت برا ہوتا ہے, ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی. اٹس اے ٹریجڈی. سو بیسٹ جانر دے ہیو از ٹریجڈی کا جانر. سو Greek literature, if it's the best of the Greeks, then it is inevitable that it's going to end bad. So Abdul Muttalib اور Hubal,
یہ اس کہانی میں وہی گریک ٹریجڈی کی انیویٹیبلٹی ہے, کچھ برا ہی ہونا تھا. The arrow pointing towards Hubal was marked with the name of Abdul Muttalib's youngest and most favorite son, Abdullah. The vow has been made. پوری سٹی جمع ہے, سب دیکھ رہے ہیں, تو یہی ہوگا اب. حضرت عبداللہ, he has to be sacrificed. But was he? We know he wasn't. The Prophet was conceived after that. So what happened? What changed? How could Abdul Muttalib live in honor even after not fulfilling his vow? That we would see next time, inshallah.